السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، سورس آف نالج تین ہیں۔ انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوتا ہے۔ یا انسان کے پاس جو علم آتا ہے حواس خمسہ سے، آگ جلاتی ہے تو اس کا علم ہاتھ سے لمس سے ہوتا ہے۔ کسی بھی شے کا ذائقہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، یہ چکھنے سے محسوس ہوتا ہے۔ اسے حواس خمسہ میں ہم شمار کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ عقل کی روشنی میں۔ ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے، عقل سلیم عقل فیصلہ کرتی ہے یہ چیز نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے۔ زہر کا فیصلہ ہماری عقل کرتی ہے، شعور کرتا ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے۔ حواس خمسہ، عقل و شعور اور وحی الہی، یہی تینوں چیزیں جس انسان کی زندگی میں ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کا غلبہ ہوگا، اس کا لائف سٹائل ویسا ہی ہوگا۔ جس کے دل و دماغ کے اوپر حواس خمسہ کا غلبہ آ گیا ہے، وہ ہر شے کو اسی میزان میں ماپے گا کہ میرے حواس خمسہ فیصلہ کریں گے درست ہے کہ غلط ہے۔ اور جس کے دل و دماغ پہ عقل چھائی ہوئی ہے، لاجک، آج کل کی جو سائنس ہے وہ لاجک کے اوپر کھڑی ہے، عقل و شعور عقل کے اوپر، حواس خمسہ کے اوپر کھڑی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہے، لیکن ان سے بڑھ کر جو علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے، کتاب و سنت ہے۔ کچھ چیزوں کا جواب عقل دے سکتی ہے، حواس خمسہ دے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آ کر یہ دونوں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں وحی الہی کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ قبر کا عذاب دیکھ لیں، حواس خمسہ نہیں دیکھ رہے۔ ہم قبر کے پاس جاتے ہیں، اندر جو ہے وہ چھترول ہو رہی ہے، محنتوں کی برسات ہو رہی ہے، میں دیکھ نہیں رہا، میں سن نہیں رہا، میں چکھ نہیں رہا، میری عقل نہیں مانتی۔ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا نا، کہتے عقل نہیں مانتی کہ یار قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے، قبر کے اندر جہنم ہو سکتی ہے۔ عقل نہیں مانتی یار نبی کریم علیہ السلام راتوں رات معراج بھی کر سکتے ہیں، عقل تو نہیں مانتی۔ یہ لاجک ابو جہل کو بڑی پیاری تھی ہر بات کے اندر، یار عقل نہیں مانتی کہ بندہ راتوں رات بیت المقدس جائے، پھر آسمانوں کی سیر کرے، واپس بھی آ جائے، وقت رک جائے۔ اکثر چیزیں جہاں پر آ کر عقل اور حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں، وہاں وہی اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے۔
آج جو یورپ ہے نا، یورپ کا جو سارے کا سارا علم ہے، اور یورپ میں یہاں پر جو اپنی مینوفیکچرنگ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اپنے اسکول اور کالجز بنائے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ میرے اور آپ کے بچوں کو گمراہ کر کے سیکولر بنا رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں، ان سے ایمان کی روشنی چھین رہے ہیں، وحی الہی کا انکار کرا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طرح یورپ کا معاشرہ یہ سائنس کا معاشرہ ہے، سائنس لاجک کو مانتی ہے، عقل کو مانتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی سائنس اس کا انکار کر دیتی ہے۔ سائنسدانوں نے کئی چیزوں کا اللہ کا انکار کر دیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ اچھا، یورپ کا معاشرہ آج ان دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، حواس خمسہ، عقل و شعور۔ وحی الہی کے ساتھ وہ کیا تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا ربط ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ انہوں نے اپنے نظام تعلیم سے، نظام تجارت سے، خاندانی نظام سے، ہر طرح کے نظام سے انہوں نے وحی الہی کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا جی انجیل اور بائبل یہ موجودہ دور کے اندر بیکار ہے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب انحصار ہم کریں گے دو چیزوں کے اوپر، حواس خمسہ کے اوپر، عقل و شعور اور علم و دانش کے اوپر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ان کی اخلاقیات دھرم برم ہو گئی، ان کا خاندانی نظام، اس کا سارا ڈھانچہ ٹوٹ گیا۔ اب انہوں نے وہی میں نے عرض کیا اپنی مینوفیکچرنگ کمپنیاں یہاں پر لگائی، بڑے بڑے جو اسکول ہیں، بڑے بڑے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کو جو گرانٹیں دی جاتی ہیں، ان کی جو تربیتیں کی جاتی ہیں، ان کو جو پیسے مہیا کیے جاتے ہیں، ان کو لبرل اور سیکولر بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مسجد کے مولوی کا رول بڑا مضبوط ہے، قاری صاحب کا، امام صاحب کا، خطیب صاحب کا رول بڑا مضبوط ہے۔ انہوں نے یہ ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لی کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، چاہے فنڈنگ ہونا ہو، چاہے حکومت سرپرستی کرے نہ کرے۔ یورپ میں تو کلی طور پر شریعت کا انکار کر دیا، بائبل کا انکار کر دیا، لیکن مسلم معاشروں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر وہ کلی طور پر قرآن و سنت کا انکار نہ کرا سکے، لیکن نوجوان نسل کے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں، کتابت حدیث کے بارے میں، اور غیبی معاملات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ ان شکوک و شبہات کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو یورپ کے اندر نکلا تھا کہ یورپ دین سے بیگانہ ہوا، مذہب سے بیگانہ ہوا، کلیسا سے بیگانہ ہوا، ہمارا نوجوان طبقہ بھی دین سے بیگانہ ہو گیا۔ اب آپ مقرر اس چیز کے اوپر غور کیجئے۔ میں دوبارہ پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نہ ہم عقل و شعور کا انکار کرتے ہیں، نہ حواس خمسہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک دائرہ کار ہے، کہیں نہ کہیں آ کر یہ دونوں چیزیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا، لیکن وحی الہی کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے۔ اور وحی الہی کے اندر جو خصوصیت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جو آخری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں نا، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے۔ آپ نے صاحب فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین، صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، اگر تم ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں دینی علوم نہیں آتے، ہمیں سائنسی علوم نہیں آتے۔ اس سے بڑھ کر بعض حضرات یہاں تک شیم و گوئیاں کرتے ہیں کہ بھائی مدارس کے اندر سے انجینئر، مدارس کے اندر سے ڈاکٹر، مدارس کے اندر سے فلسفی، انجینئر، سائنسدان کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کے بندوں، مدارس تو ان کاموں کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے جو یونیورسٹیاں اور کالج ان کاموں کے لیے بنے ہیں وہ وہاں سے یہ بندے نکال رہے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب بیٹھے نا صحیح بخاری پڑھا رہے تھے عرب کے عالم دین،
تو ایک بندے نے آ کر کہہ دیا اس طرح کا بندہ، مولوی صاحب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، تو افسوس ہے تمہارا آپ کے اوپر۔ اس نے کہا بیٹا تمہارے اوپر دوہرا افسوس ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، میں تو صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم چاند پہ بھی نہیں گئے، تم نے صحیح بخاری بھی نہیں پڑھائی، تم دونوں طرف سے رہ گئے۔ باقی اس طرح کے اعتراضات کب آتے ہیں؟ جب وحی الہی کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں اگر دینی علوم نہیں آتے، سائنس نہیں آتی، فزکس نہیں آتی، بیولوجی نہیں آتی، کیمسٹری نہیں آتی، ریاضی نہیں آتی، حیت دانی نہیں آتی، ہمارے اندر ماہرین فلکیات نہیں ہیں، تو یہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ نہیں ہے، ہماری گمراہی کی وجہ ان علوم سے پیچھے رہنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علوم میں دو چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے اندر، جب تک تم ان دونوں پہ کار بند رہو گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ یہ وحی الہی کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ دونوں علوم بڑے عمدہ ہیں، حواس خمسہ بھی ہوں، بلکہ چھٹی حس بھی ہونی چاہیے، چھٹی حس بھی انسان کے اندر ہو۔ کہتے یار اس کی چھٹی حس بڑی تیز ہے، یہ بندہ وقت سے پہلے چیزوں کی خبر رکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کو یہ عطا کر دیتا ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ نہ اس کی حیثیت کا انکار ہے، نہ ہی دنیاوی علوم کی حیثیت کا انکار ہے، لیکن جو چیز ہمیں چاہیے، جس کی وجہ سے مغرب کا معاشرہ آج روحانی تربیت نہیں ہے، اخلاقی تربیت نہیں ہے، ایمانیات ان کے اندر نہیں ہے، خدا بیزاری ان کے اندر ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس انجیل کی صحیح اور خالص تعلیمات نہیں ہے۔ یہ وحی الہی کا فائدہ ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اب آپ حضرات پڑھ رہے تھے یہاں پر قاری صاحب کے پیچھے، قاری صاحب جو ہے وہ قنوت فرما رہے تھے، آپ اکثر احباب کو سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن آپ کی آمین اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ کا کلام آپ کے دماغوں پہ اثر کر رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ کے دل پہ دستک دے رہی ہیں، آپ نے سوا گھنٹہ تراویح پڑھی ہے، آپ کے قدموں میں جنبش نہیں ہوئی، آپ کے سر پہ خارش نہیں ہوئی، یہ وحی کا علم ہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی علم نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پیغمبر آپ کے تلاوت کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے جب آپ صحابہ کو قرآن پڑھ کے سناتے ان کا ایمان جنریٹ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ذرا مضبوطی، دوسرے علوم بھی حاصل کریں، اس کے ساتھ بھی مضبوطی، اس کے ساتھ بھی تعلق خاطر اور گہری وابستگی یہی ہے جب آپ کے اوپر پڑھا جاتا ہے، صحابہ پہ پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کر چکے تھے، اور صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، صحابہ اکرام نے ان مجالس کا، ان محافل کا نقشہ کھینچا کہ صحابہ اکرام فرماتے فَعَظَنَا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِظَةً، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسی نصیحت کی، ہماری ایک دفعہ ایسی تربیت کا ماحول بنایا، نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ فرماتے ضرفت منها العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، وجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے، دل ہمارے ڈرنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کیمسٹری پڑھیں، بیولوجی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے، آپ اس کے اندر میتھمیٹکس میں جو ہے وہ بے شک ایم فل پی ایچ ڈی ڈبل پی ایچ ڈی کر جائیں، پڑھتے ہوئے کبھی آپ کے اوپر رقت طاری نہیں ہوگی، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ آپ کے پاس اگر آنسو دیکھنے ہیں جدید علوم میں، دنیاوی علوم میں، آپ کو ماہرین فلکیات میں مل جائیں گے۔ یا آپ نے دیکھا ہمارے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، اللہ ان کو اسلام کی توفیق کم نہیں دیتا ہے، ان بیچاروں کے پاس دو علم ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں انسانیت کے دو بہت بڑے محسن ہیں، ایک وہ بزرگ بوریا نشین جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کی ہے، جو کٹیاں میں بیٹھ کے، حجرے میں بیٹھ کے سائیں لوگ، اور دوسرے سائنٹسٹ، یہ انسانیت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان سائنسدانوں نے، تھامس ایڈیسن نے، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا نہیں ایجاد کر دیا، لیکن کبھی آپ ان کو روتے نہیں دیکھا، کبھی آپ نے ان کو اللہ پر ایمان لاتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے بندو، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اسلام کی آغوش میں نہیں آئے، جہاں اللہ کو منظور نہیں تھا وہاں پر ان کے پاس ایمان کے لیے وحی الہی کوئی نہیں تھی۔ اور ہمارے ہاں یہ چکر کھیلا جا رہا ہے،
بڑی دیر سے شروع ہوا ہے، جب سے سر سید رحمہ اللہ یہ نظام تعلیم لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر یہ انجیکٹ کیا اور اس قوم کو دیا، اور اس قوم کے اندر آہستہ 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 ادارے بنے، نیک نیتی کے ساتھ بنائے گئے۔ لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خوش تو ہم بھی ہیں نوجوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، شیخ مرحوم کا قول مجھے اب یاد آتا ہے، شیخ مرحوم کا قول مجھے اب یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ اور یہ ہمارے ہاں نا یہ کھینچا جا رہا ہے۔ ان جو بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات کا میں نے نام لیا ہے نا، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، یہ آپ کو دہریے نظر آتے ہیں، ملحد نظر آتے ہیں۔ کس لیے بیچارے نظر آتے ہیں؟ یہ آپ کو عیسائی نہیں ملتے، ڈارون عیسائی نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، کبھی یہودی ہوتا تھا کبھی ملحد ہوتا تھا، جس نے ڈارون کا نظریہ، بڑا مشہور نظریہ ارتقاء، تھامس ایڈیسن کا کشش ثقل، پتہ نہیں کیا کیا دے دیا۔ اب دیکھیں جب وحی الہی نہیں ہوتی، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے بہت بڑے دوست ہیں، بہت پڑھے لکھے قاری صاحب، ایک دن مجھے ان کا فون آیا اور فون کر کے مجھے کہنے لگے شریعت کے اندر مردوں کے لیے سونا حرام ہے، کیوں ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام ہے تو بس حرام ہے۔ نہیں جی نہیں، لاجک ہونی چاہیے۔ اب میرے ذہن میں اور تو بات آئی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھے 5 منٹ دیں، میں آپ سے بھی رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے جی وہ گوگل پہ جا کے نا، مولانا گوگل صاحب، میں نے ان پہ جا کے عربی زبان میں لکھ دیا کہ مرد کے لیے سونا پہننے کے طبی نقصانات کیا ہیں۔ وہ عربی میں نے جملہ لکھ دیا، پورا مصر کا چھپا ہوا آرٹیکل آ گیا، اگر مرد جو ہے وہ سونا پہنتا اس کو مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، اگر مرد سونا پہنتا اس کے اندر ہارمون ایسے ہیں کہ سونا پہننے کی وجہ سے اس کو فلانی بیماری ہوتی ہے، فلانی بیماری ہوتی ہے، فلانی بیماری ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے دوبارہ فون دیکھا، میں نے کہا جی اگر مرد سونا پہنتا ہے نا تو مرد کے یہ اعضاء طبی طور پر متاثر، کہتے ہیں ہاں اب بات عقل میں آتی ہے کہ سونا پہننا حرام ہے۔ اب آپ غور کیجیے، یہ ایمان کی مضبوطی کی نہیں، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اب دنیا مانتی ہے کہ واقعی معراج ہوا تھا، لوگوں نے پہلے انکار کیا، ہمارے مسلمانوں نے بھی کتابوں میں لکھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب قرآن و سنت میں آ گیا کہ اسراء ہو گیا، معراج ہو گیا، نہیں مانا۔ لیکن جیسے ہی بابا تھامس ایڈیسن، مولانا تھامس ایڈیسن، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی ایسی سواری ہو جائے جو آنکھ سے زیادہ جس کی رفتار ہو، جہاں تا حد نگاہ تک وہ پاؤں رکھے تو وقت رک جاتا ہے۔ ٹائم سپیس کا نظریہ دیا۔ ہم بھی تو یہی کہتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس براق ہے، بھائی ہم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ آپ علیہ السلام براق پہ بیٹھے، براق ایک پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں پر جو ہے وہ آنکھ کی نگاہ جاتی ہے۔ ہم نے یہ کہا، کہتے نہیں عقل نہیں مانتی، اور محدثین نے 200 سال بعد حدیثیں لکھی تھی، کیا پتہ جھوٹ لکھ دیا، ہمیں کیا پتہ۔ ابو جہل بھی تو یہی کہتا تھا عقل نہیں مانتی۔ جب تھامس ایڈیسن نے کہا، کسی مولانا صاحب نے کہا تو نہیں مانے، لیکن وہاں سے تحقیق آ گئی، اس نے کہا اگر کسی کے پاس ایسی سواری ہو، بندہ اس کے اوپر بیٹھے، سواری وہاں پاؤں رکھ دے جہاں تک نگاہ جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے۔ ٹائم سپیس کا اس نے نظریہ دے دیا، ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا۔ عزیزو یہ ایمان کی مضبوطی کی نہیں ہے، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ میں آپ کو مقرر گوش گزار کروں گا، ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اگر کسی بچے کو پرائمری سے لے کے آپ نے اپنے گھر کے بچوں کی، اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بچوں کو اگر ہم نے پرائمری کے بعد سے لے کے 15 سال کی عمر تک نہ سنبھالا، گھر کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا، اس کے اندر قرآن و سنت کی محبت انجیکٹ نہ کی، اور اس کا دینی مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط نہ کیا، تو ہمارا حال وہی ہوگا جو مغرب کا حال ہوا ہے۔ مغرب نے وحی الہی سے گریز کیا، بلکہ فرار اختیار کر لیا۔ ہم مانتے ہیں ان کے پیچھے ان کے پادریوں کے مظالم تھے۔ آپ ان کی پادریوں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان کے اپنے جتھے تھے، ان کے اپنے گروپ تھے، پادری گھنڈے اور بدماش بن گئے تھے۔ بنیادی وجہ یہی تھی، پادریوں کی تنظیمیں بن گئی تھیں۔ جب بھی صلیبی جنگیں کرنی ہوتی، جب بھی کسی نے کوئی جنگ کرنی ہوتی، پادری کے پاس نذرانے لے کے آتا، پادری فوجی دے دیتا، 30 40 50 ہزار بندے دے دیتا، وہ لڑتے جا کے پیسے کرتے، بعد میں لوگوں پہ آ کے بدماشیاں کرتے۔ ہر پادری کے پاس جتھے ہوتے تھے، ہر پادری کے گروپ ہوتے تھے، اور پادری اسلحے رکھتے تھے۔
پادریوں کے جو فوجی تھے ان کے پاس بے تحاشا اسلحے ہوتے، لوگوں پہ ظلم کرتے، لوگوں کا مال کھاتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ساری حقیقتیں واضح کی، پادری لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے، جس کے نتیجے میں ان کے ہاں آزادی کی تحریکیں پیدا ہوئی۔ اب ان کے ہاں آزادی کی تحریکیں کس شکل میں آئیں؟ اب وہ جو موجودہ شکل ہے یہ سیکولرزم ہے، اور اس سے اگلی شکل ہے فیمنزم ہے۔ اب وہ جمہوریت رہ گئی، وہ بھی ناکام ان کے ہاں۔ بظاہری طور پر جمہوریت ہے، کہیں بظاہری طور پر سوشلزم ہے، لیکن حقیقت کے اندر بھائیو چیزیں دو ہی چل رہی ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے دنیا میں، کیپٹلزم ہے، اور دوسرا یہ آپ کا الحاد ہے، یہ سیکولرزم ہے یا فیمنزم، جس کو ہم سیکسول معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یورپ کا معاشرہ آج وہی سے بیگانہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یورپ نے اپنے اندر یہ ایک ملحدانہ سوچ پیدا کی کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، کہ مذہب کے اندر کسی کی ہم مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے ہاں آپ دیکھیں، وہ مذہب کے اندر کسی کی مداخلت کرے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، لادینیت ہے، کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا، نہ مانے ہمیں کیا۔ اب وہی چیزیں ہمارے اندر یہاں وہ رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تین چیزوں کے اوپر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ہے تجارت، دوسری ہے سیاست، اور تیسرا ہے خاندانی نظام، فیملی سسٹم۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم نے دو چیزوں کے اندر سے وحی الہی کو خارج کر دیا۔ آپ بڑا دیندار بندہ دیکھیں گے، نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، انفرادی طور پر بڑا اچھا ہوگا، حاجی صاحب ہوگا، نمازی ہوگا، لیکن لوگ اس کی آ کے شکایتیں کریں گے، کاروباری معاملات کے اندر ٹھگیاں مارتا ہے۔ بڑا اچھا آدمی ہوگا، نمازی ہوگا، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے بدماشوں کے ڈیروں پہ، سیاست دانوں کے ڈیروں پہ بیٹھا ہوگا، لوگوں کے لیے ووٹ بھی مانگ رہا ہوگا، ظالموں کے لیے ووٹ بھی مانگ رہا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بھی وہ سوچ انہوں نے آہستہ آہستہ سمودی ہے کہ دین ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہاں تک ہمارے اندر سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے یہاں تک طے کر لیا ہے، اب ہمارے ممبر و محراب سے تجارت کے موضوعات پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، سود کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، تجارت کی اقسام نہیں بیان کری، حلال و حرام کے فرق نہیں ہمیں بتا دیں۔ اگر کبھی اس طرح کی چیزیں سننے کو مل جائیں تو آپ شکایتیں سن لیتے ہیں، سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ جی کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اچھا آپ نے سود کے خلاف بات کر دی، اچھا آپ نے میرے خلاف جمعہ پڑھا دیا، میرے خلاف درس دے دیا نا آج، آپ کو کیا پتہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جو ایڈمنسٹریشن کی پہلی کتاب لکھی گئی، جو MBA کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے، جس کے اندر تجارتی اصول متعین کیے گئے ہیں، وہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے مارکیٹ میں بیٹھ کے لکھی تھی۔ محدثین نے ہر کتاب کے اندر کتاب البیوع قائم کی ہے، خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے، ایک ایک چیز کو نکھار کے صاف شفاف کر کے بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارا ذہن بن گیا نا کہ مولوی صاحب آپ تجارت پہ بات نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ بالکل وہی سسٹم، نہ تجارت میں بات کرنی ہے نہ سیاست پہ بات کرنی ہے۔ اب تجارت کا آپ حال دیکھ لیں، تجارت کا یہاں تک ہمارے ہاں حال پہنچ گیا ہے، اگر میں کاروبار کرنا شروع کر دوں تو لوگوں کو میرے بارے میں بدگمانیاں شروع ہو جائیں گی۔ یعنی ہم نے اس طرح سے دیندار طبقے سے، مولوی سے، ہمارا یہ ذہن بن گیا اس کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاؤں میں اچھی جوتی نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی لچے لفنگے چور اٹھائی گیرے کو نئی گاڑی میں دیکھ لیں گے، آپ حیرت سے نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کے قاری صاحب کل کو نئی گاڑی لے گئے، سارے کر کے رہنا کتوا سب نے ایسے کرے، وہ قاری صاحب نے گاڑی کتوا گئی، قاری صاحب موٹر سائیکل نیا دیں گے، ایسے ہاتھ لگا لگا کے سارے قاری صاحب موٹر سائیکل کہاں سے لے آئے۔ بھائی یہ فکر پیدا کی گئی ہے، مولوی کا تجارت میں کیا کام ہے؟ آپ بیٹھے نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے، آپ کو 15-20 ہزار دے دیں گے، بعد میں اپنا کام کریں۔ مالی حال و رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق۔ اگر قاری صاحب بازار میں نظر آ جائیں کاروبار کرتے ہوئے تو آپس میں کمیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، یہ قاری صاحب نے کاروبار کرنا شروع کر دیا، قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، یہاں امامت کرنی ہے، خطابت کرنی، تو کاروبار چھوڑنا پڑے گا۔ کس لیے؟ یہ ذہن بن گیا ان لوگوں کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ مالی ہذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور تجارت کرنے کے لیے بازاروں میں بھی جاتا ہے؟
یہ ہمارے ذہن بن گئے. اگر کسی کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، ہم کبھی نہیں کہتے اس نے 2 نمبری کی ہے، لیکن مولوی صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب کے پاس اچھا پیسہ آ جائے، بزنس مین بن جائے، ہم اس سے کہتے ہیں ہاں انہیں مسیدہ پیسے کھاتا ہونا. بھائیو، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر چیزیں داخل کی گئی ہیں. علماء کی نفرت پیدا کی گئی ہے، علماء کی حقارت تذلیل پیدا کی گئی ہے، یہاں تک پیدا کی گئی ان سے یہ حق بھی ہم نے چھین لیا. اور جب کسی قوم کے اندر سے حق چھین لیے جاتے ہیں نا، پھر جو ہے اپنی خود ساختہ سرمایہ دارانہ کیپٹلزم لایا جاتا ہے نا. پھر اقبال رحمہ اللہ بھی چیخا تھا جب اس نے مغرب کے نظام جمہوریت کا اور مغرب کے نظام تجارت کا، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا جب اس نے مشاہدہ کیا تھا نا، اس نے کہا تھا یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یہ تو لہو پینے کی فیکٹریاں مزدوروں کی. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخو عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے خوشائے گندم کے چلا دو. بڑے سے بڑا نمازی ہو، بڑے سے بڑا حاجی ہو، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کبھی وہ گوارا کرتا ہے اس کا ملازم اس کے برابر ہو جائے؟ کبھی وہ گوارا کرے گا اس کا ملازم اس کے جیسے سوٹ پہن لے، اس کے جیسی جوتی پہن لے، اس کے جیسی گاڑی پہ دفتر میں آئے، علیحدہ کاروبار کر لے؟ نہ، ایسی مت مارتا ہے، اس کو کاروبار کا خیال آتا ہے، اس کے دل میں ایسے وہمیں پیدا کرتا ہے، وہ کاروبار کا خیال ہی چھوڑ دیتا ہے. پھر مولانا تھامس ایڈیسن نے کہا تھا کہ نوکری اور غلامی ایک برابر ہے. ایک دنیا کا بہت بڑا تاجر ہے، کھربوں ڈالر کا بندہ مالک ہے، برائن ٹریسی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ میری فیکٹریوں کے اندر 20,000 لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ قابل ہیں، ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے میں چانس لیتا ہوں، وہ چانس نہیں لیتے. کس لیے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت. پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ان سے نعرے سن لو، سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں. بھائی بھائی ایسے نہیں ہوتے. یہ بھائیوں پہلی چیز چھینی ہم سے. دوسری چیز جو ہم سے چھین لی ہے، آپ تصور کر لیں کہ سیاست ہم سے چھین لی گئی. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ ممبر و محراب پہ سیاسی گفتگو کر سکیں. مساجد کے اندر لگا دیا سیاسی گفتگو منع ہے. بھئی جو جس طرح کی سیاست ہمارے ہاں ہو رہی ہے نا، مجھے شورش نے کہا میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. وہ سیاست کے ہم قائل نہیں. وہ جگر مراد آبادی نے کہا تھا دیس کے اپنے کرتا درتا اکثر ہے وہ لوگ، دل ہے جن کے کنکر پتھر فطرت جن کی گھاگ. نگری نگری کریا کریا لوٹ مچی ہے لوٹ، بستی بستی کوچا کوچا آگ لگی ہے آگ. ہم اس سیاست کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایک شرعی سیاست ہے، قرآن و سنت کے اوپر مبنی سیاست. آپ دیکھیں سب نعرہ اتنا ذہن بنا دیا کہ جب نعرہ لگائیں گے، کوئی مولوی بھی نعرہ لگائے گا جمہوریت کا نعرہ لگائے گا. یار جمہوری نظام ہونا چاہیے، بہترین انتقام جمہوریت ہے. سب جمہوریت کی بحالی کے لیے لگے ہوئے. زیادہ کوئی چھلانگ لگاتا ہے تو سوشلزم کو اسلام بنا دیتا ہے، کوئی چھلانگ لگاتا ہے صدارتی نظام کو اسلام بنا دیتا ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا جو ہے وہ آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس کو اسلام بنا دیا. ہمارے اوپر یہ ایک وار کیا. یہ یورپ کے اندر جو پادری ہے اس کا کردار صرف کلیسا تک ہے. وہ کلیسا سے باہر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ لوگوں کو تجارتی معاملات نہیں بتا سکتا. تجارتی معاملات IMF طے کرے گا، ورلڈ بینک ہی طے کرے گا، فیٹف ہی طے کرے گا. اور سیاسی معاملات یا جمہوریت ہوگی یا سوشلزم ہوگا یا کمیونزم ہوگا، فیمنزم ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. کسی پادری کے کبھی آپ نے بیانات سنے ان چیزوں کے اوپر آتے؟ پادری کو جرات ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر بات کر سکے. ہم نے بھی وہی ذہن بنایا، ہم نے بھی اسی طرف دھکیل دیا اپنی قوم کو. آپ نے سیاست کی بات کرنی نہیں ہے. اللہ کے بندو، سیاست صحیح سیاست، سیاست صحیح سیاست کون سی سیاست؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کی ہے، جو خلافت ہے. خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی طرز کے اوپر سیاست ہے. ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی سیاست کرتے ہی انبیاء تھے. جب کوئی نبی فوت ہوتے ان کے بعد اگلا نبی ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام بھی ہوتا
نبی بھی ہوتا، حکمران بھی وہی ہوتا۔ قاری صاحب نے سورۃ صاد تلاوت فرمائی ہے، آپ اس کا ترجمہ جا کے پڑھ لیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک وقت جو ہے وہ سیاست دان بھی تھے، بھی ایک وقت مسلح پہ بھی وہی ہوتے تھے، چیف جسٹس بھی وہی ہوتے تھے۔ مسلح پہ بھی آپ علیہ السلام ہوتے تھے، سیاسی معاملات بھی آپ کرتے، صحابہ اکرام بھی سارے سیاسی معاملات فرماتے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر یہی ہوتا تھا، انبیاء اکرام سیاست کرتے، ایک نبی فوت ہوتے اگلے آ جاتے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی تو نہیں آئیں گے، میرے بعد خلفاء کی کثرت ہوگی، خلفاء بہت زیادہ ہوں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں مہربانی فرما کر کہ سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ پھر وہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب یہ دین سے جدا ہے سیاست، جو اس وقت ہمارے ملک کی سیاست ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو ہم 2 مہینوں سے 1.5-2 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی ڈر لگ رہا ہے آج خانہ جنگی ہو جائے گی، کل خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ 2 چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، ہم کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، بتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے ان دونوں چیزوں پہ جو ہے وہ بڑی جذباتی گفتگو کی ہے تو راتوں رات کو انقلاب آ جائے گا۔ اصل مقصد صرف ذہن سازی کرنا ہے، ذہنوں کے اندر جو سبق دینا ہے یہ ہم بھول گئے ہیں، اس کو تازہ کرنا ہے۔ لیکن تیسری چیز جو یورپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے نا، نجی معاملات، خاندانی معاملات، یہ حضرات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اسے خدا کے لیے بچا لیں۔ مغرب کے پاس یہ تینوں چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، نہ ان کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ سیاست وہ انجیل کے مطابق ہے، نہ جو ہے وہ ان کا نظام، ویسے انجیل میں معلومات ایسی ہے بھی نہیں، انجیل کے اندر کوئی ایسی معلومات ہے بھی نہیں کہ جس سے وہ اپنا کوئی نظام تجارت یا نظام جو ہے وہ یہ حکومت متعین کر سکیں۔ انجیل میں اخلاقیات کا غلبہ بہت زیادہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے۔ وہ تو بھائی اپنے بنائے تو بنائے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پرائیویٹ تھی، علیہ السلام، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پرائیویٹ نہیں تھی، آپ علیہ السلام کی زندگی سوشل تھی، سوشل ورکر تھے آپ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک قوم کے لیے محدود نہیں تھے، آپ تمام لوگوں کے لیے آئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نہ جو ہے وہ باپ تھا، نہ رضائی بہن بھائی تھے، نہ کوئی چاچے مامے، اس طرح کے رشتے بہت کم تھے ان کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بے شمار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تجارت نہیں کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجارت ہی تو کی ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کی معلومات ہے، 2 چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں۔ بھائی خدا کے لیے ہمارا اپنا خاندانی نظام ہے نا، اس کو خدا کے لیے بچا لیں، یہ گڑبڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے، زیادہ دور نہیں جانا۔ ہم خود ہی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گریبان میں جان کے فیصلہ کر لیں ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ میں نے جانا ہے ابھی، آپ نے جانا ہے ابھی، تو مجھے ایمانداری سے بتائیں ہمارے بچوں نے آنے سے پہلے ہم سے کوئی فرمائش کی تھی کہ میرا یہ لے کے آنا؟ کیا میری بیٹی نے یا میرے بیٹے نے یا آپ کے بیٹے نے آپ کے بیٹی کو یہ کہا تھا کہ ابو جلدی واپس آ جانا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی؟ یا جدو کہا تو باہر پیر رکھا سی، انہوں نے کہا شکر ہے مصیبت غلط تھی۔ ایمانداری سے فیصلہ کر، اللہ جانتا ہے ہمارا خاندانی نظام ابھی بچا ہوا ہے۔ جب خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے نا تو وہاں پھر اولڈ ہوم بن جاتے ہیں، یتیم خانے بن جاتے ہیں، بیبیز ہوم بن جاتے ہیں۔ یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھالتے، ماں باپ بچوں کو نہیں سنبھالتے۔ مسلم معاشروں کے اندر 19ویں صدی کے آخر تک یتیم خانے نہیں تھے، لوگ برا سمجھتے تھے کہ یتیم خانے بھی بنا لیں، لوگ تو سعادت سمجھتے تھے یتیموں کی کفالت کرنی ہے۔ کیوں؟ دین تھا، وحی الہی تھی۔ وحی الہی کیا کہتی ہے؟ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، آپ علیہ السلام فرماتے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہو گئے۔ یہ وحی الہی نے سبق دیا نا کہ یتیم کی کفالت کرو گے میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس یورپ نے وحی الہی کو چھوڑا جناب والا، وہاں پر یتیم خانے کھل گئے۔ اب جو ہے وہ ہماری شریعت وحی الہی کہتی ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے، میں جی جہاد کرنے آیا ہوں، میں جی بڑے نعرے لگائے، میرے ماں باپ رو رہے تھے، میں پرواہ کوئی نہیں کی تھی، میں نے ان کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی، میں آ گیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا روتا چھوڑ آئے ہو کس لیے؟ جنت لینی ہے۔ میں اللہ کے بندے، ان الجنت ثم، وہ جنت تیری اتھے پئی ہے،
جاؤ جنت وہاں جا کے تلاش کرو. تحت رجلیہا ان الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے. جس کے پاس وحی الہی نہیں, کبھی یہ سبق سنا ہی نہیں ہے, جب ماں بوڑھی ہو جائے گی نا اس نے اٹھا کے اولڈ ہوم میں جا کے پھینک دیا. جس ماں باپ کے پاس وحی الہی نہیں ہے, عقل ہے, صرف دانش مندی ہے, حواس خمسہ ہے, پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں 2-3 سال کے ہوتے ہیں, بیگ میں 3-4 پیمپر رکھتے ہیں, کسی مہنگے اسکول میں جا کے پھینک آتے ہیں. پھر نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دن امی جی کا, ایک دن ابو جی کا, ایک دن بیبی کا. چلو جی 365 دن کے بعد جو ہے وہ جا کے مل رہا ہو, تحفے شوفے دے آؤ. 365 دن کے بعد ایک دن ملتا. اور ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں ہر دن ہی بچوں کا, ہر دن ہی ماں کا, ہر دن ہی ماں کا, ہر دن ہی باپ کا. یہ جو ہمارے ہاں ایک لہر چل پڑی ہے نا, میرا جسم میری مرضی, یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے. اور آپ اس کے پیچھے دیکھ لیں, وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو مولوی سے نفرت کرتے ہیں, وہی الہی سے نفرت کرتے ہیں. ان کے جو گندے گندے بینرز ہیں وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتا, لیکن جو بتانے کے لائق ہیں, جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہیں. اس دفعہ جو بینر خواتین نے اٹھائے تھے, اللہ سے لیں گے آزادی, رسول سے لیں گے آزادی, بھائی سے لیں گے آزادی, باپ سے لیں گے آزادی, چچا سے لیں گے آزادی, تایا سے لیں گے آزادی, بیٹے سے لیں گے آزادی, شوہر سے لیں گے آزادی. کام ہو گیا. پھر میرا اور آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نور مقدم جیسے قتل ہوتے ہیں. یہ دونوں نور مقدم بچی ہے, اللہ اس کی بخشش فرمائے, کافر تو نہیں تھی تو مسلمان ہی نا, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دونوں انہی پروگراموں میں شریک ہوتے, کٹھے کٹھے بینر پکڑ کر, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. یہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں نا, متوسط طبقہ, یہ بڑا ہی خوش قسمت ہے. یہ ایک ایک کمرے میں 10-10 15-15 بندے سے, ہر بندے پہ نظر ہوتی ہے پوری کی. ہر بندہ ایسے آؤ تو ستا نہیں ہے, تھپڑ مار کے منہ چپیٹ مار کے سو پیتی تھاڑ کر کے مار کے سوارتا. یہ ہمارا خاندانی نظام ہے, اسی لیے بچا ہوا. ہم ایک کمرے میں رہ رہے ہیں 8-8 10-10 بندے. اور وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, اللہ ان کو مزید توفیق دے, اللہ ان کا خاندانی نظام بھی مضبوط کرے, ہم سے زیادہ گڑبڑ کا شکار ہے. اتنے بڑے بڑے کمرے, امی جی کا کمرہ الگ ہے, ابو جی کا الگ ہے, بیٹی جی کا الگ ہے, بیٹے جی کا الگ ہے, مہمانوں کا الگ ہے, دھمکانے کا الگ ہے. بندہ تھک جاتا ہے, گھر کے کمرے ختم نہیں ہوتے. میں یہاں تک جانتا ہوں, ہمارے عزیز ہے, ایک بیٹا صرف 20 مرلے کا گھر بنایا, بیسمنٹ بھی نکالا ہے, 22-23 تو کمرے بنا لیے اس نے. کرنا کیا اس نے؟ تعلق کمزور ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں مل رہا. یورپ نے یہی کیا, بیڑا غرق ہو گیا. ان بچیوں کا بیڑا غرق کس لیے ہوا؟ یہ نور مقدم کا, وہ لڑکا جعفر تھا. حقیقت نکلی بعد میں, یہ دونوں لڑکا لڑکی 3 سال سے کیسا بغیر نکاح کے رہ رہے تھے, اور ماں باپ کو, دونوں کے ماں باپ کو پتا تھا. یہ میرا جسم میری مرضی, یہ خاندان نظام تباہ. حتیٰ کہ وہ بچی 3 دن تک آؤٹ آف رینج رہی, ماں باپ سے رابطہ نہیں ہوا, ماں باپ کو پرواہ کوئی نہیں. دل پہ پتھر رکھ کے سوچیں, ہمارا تو بچہ 2 منٹ کے لیے گھر سے باہر چلا جائے, ہماری تو کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہے. اب ٹانگیں کانپنا ہے ہی نہیں, اب تو کانپیں ٹانگنا ہے نا. ہماری تو اللہ کے سب دل ٹہلنا, بچہ چلا کہاں گیا, گھر میں نظر نہ آئے, ہم تو بیگم کو سے کہتے ہیں کتنے گیا یار, نظر کیوں نہیں آ رہے. اوپر والے کمرے میں چلے جائیں, ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے, نیچے فٹافٹ لے گا, کیا کر رہا ہے اوپر اکیلا, اکیلا کیوں کھیل رہا ہے, یہ اکیلا رو کیوں رہا ہے. جناب والا 3 دن کے بعد ماں باپ کو, ہاں بھائی 3 دن ہو گئے, بچی نے رابطہ ہی کوئی نہیں کیا. پھر سارا کیس کھلا بعد. اپنا خدا کے لیے تعلق مضبوط کریں, بچوں کے ساتھ خاندانی نظام بچا لیں. دیکھ لیں, ابھی سے فیصلہ کر لیں آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اگر تو ہم گھروں میں جائیں, ہمارے بچے ہماری آمد کے منتظر ہیں, اور بیل سنتے ہی وہ بھاگے بھاگے ابو ابو کہہ کے آ رہے ہیں, چمٹ رہے ہیں, کوئی گلے سے لگ رہا ہے, کوئی پاؤں سے لپٹ رہا ہے, کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, کوئی فرمائشیں کر رہا ہے مجھے یہ لے کے دو, تو شکر ادا کریں آپ صحیح جا رہے ہیں. قطعاً اس چیز کا برا نہ مانے, بالکل دھتکارے نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا, شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں, وہ کچے ہوں یا پکے ان پہ پتھر آنے لگتے ہیں. سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں, میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں. یہ تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں دستک دیتے ہی بچے جو ہے وہ بیڈ کے نیچے چھپ جائیں, سر پہ چادریں اوڑھ لیں, رونے سونے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں. خدا کے لیے اگر ایسا ہے تو اس کو بچا لیں, ابھی سے بچا لیں. ابھی وقت ہے, وقت ہاتھ سے نہیں گیا, اس کو بچا لیں.
اور اپنا خاندانی نظام بچائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اتنا مضبوط ہو کہ ان کو اپنی مشکلات کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے، ان کو کسی کا سہارا، کسی کا آسرا، کسی کا دست بازو، کسی کا کندھا نہ رونے کے لیے تلاش کرنا پڑے۔ میرے بچے ہیں، میں ان کو اتنا یقین دلاؤں، بیٹا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آنا ہے۔ روزانہ اسکول سے آئیں، میں بٹھا کے پوچھوں، بیٹا میری بیٹی آج کسی نے اسکول میں کچھ تنگ تو نہیں کیا، کسی نے پریشان تو نہیں کیا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر میرے بچے مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ لیکن ہمارا خاندانی نظام اس قدر پیچیدہ ہو رہا ہے۔ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، یہ حاجی صاحب تھے، وہ چلے گئے کسی یورپ کے ملک میں کسی دوست کو ملنے کے لیے۔ دوست نے کہا جی آپ کو اپنے گھر بھی لے جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر لے گیا، اس نے گھر جا کے دیکھا، اس کے دوست نے جو ہے وہ بیگم نے ویلکم کہہ کے استقبال کیا، شوہر کو گلے لگایا، شوہر نے ماتھا چوما، ان کو بڑا اچھا لگا، گئی کا تو آپس میں پیار ہی بڑا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اپنے گھر کے اندر جا کر یہی فارمولہ استعمال کرتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر بھی ایسا ہو۔ گھر میں اترے ہیں، دستک دی، بیگم نے دروازہ کھولا، بیگم کا ماتھا چوما، گلا لگایا، بیگم نے رونا شروع کر دیا، کہا یا صاحب میں دل دی مریض ہے، میری چھیتی دو سکوڑ مر گئے۔ تانوں پتا میں دل دی مریض ہے، میرے کچھ ہو گیا نا، چھیتی دو سکوڑ مر گئے۔ ہمارے گھر کی حالت تو یہ اتنا ریلیشن گیپ، خدا معاف، اللہ معاف فرمائے، اتنے دور ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے بچوں کو چوما کرو، اپنے بچوں کو سونگا کرو، ان کو اپنے پاس سلایا کرو، ان کو اپنے پاس لٹایا کرو، ان سے باتیں کیا کرو۔ یہ تو بڑے بچے ہیں نا، 8 10 سال 12 سال کے بچے، یہ 4-3 مہینے کا بیٹا بھی ہو نا، بچی بھی ہو، آپ اس کو بولنا کیا آتا ہے؟ میرا بیٹا الحمدللہ 4 مہینے کا ہونے والا، چھوٹا سب سے عبداللہ، تو میں یقین مانے اس کے ساتھ جب ویسے ہی بولنا شروع کرتا ہوں، ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے میرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے اس کو مضبوط کریں، پھر بچے ہمارے ساتھ رہیں گے، بچے ہم سے مانوس ہو جائے گے نا اللہ کے فضل و کرم سے، پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا ہماری خدمت کرو۔ اس لیے بھائیو گزارش یہی میں کرنا چاہتا تھا، یہ جو چیزیں جو ہے وہ 3 ہمارے ہاتھوں سے 2 نکل گئی ہیں، تیسری نکلنے والی ہے، اور بچنا تبھی ہے ہم جب قرآن و سنت کو وحی الہی کو تھامیں گے۔ پھر وہی بات کہوں گا، علم کے حصول کے 3 ہی ذریعے ہیں بھائی، حواس خمسہ ہے، عقل ہے، وحی الہی ہے۔ کسی کی اہمیت کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن دونوں کا دائرہ کار نہ ذرا محدود ہے۔ کچھ مقامات پہ جا کے نا ان کی بس ہو جاتی ہے، آگے سے وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں وہاں پر اس کا جواب وحی الہی دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔